ناظرین، میں ہوں زید سرفراز۔ دنیا میں اس وقت امیر اور غریب کے درمیان فرق جو ہے وہ کئی جگہوں پہ تو کم ہوا ہے، لیکن کئی جگہوں پہ کئی ملکوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ غریب اور امیر کے درمیان فرق جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مغرب نے، ویسٹ نے خاص طور پہ ایک سوشل ڈیموکریٹک سٹرکچر لانے کے بعد اس طرح کی چیزیں وہ سامنے لائے ہیں۔ سوشل سیکورٹی کا نظام ان کا بہترین ہے، تو وہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں غریب تو ہیں، لیکن غربت اور پسماندگی کی وہ سطح موجود نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے ہاں پھر سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع بھی ملتا ہے، یعنی اگر وہ محنت کریں اور محنت کرنے کے بعد وہ اپنی حالت کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا چاہیں، یعنی اگر وہ لوئر مڈل کلاس ہیں تو اپر مڈل کلاس میں وہ جا سکتے ہیں ایک ہی نسل میں۔ اگر ہمارے ہاں ایشیا کے اندر اور خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے اندر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، تو اس میں ہماری جو حکومتیں ہیں وہ بھی اس تفاوت کو جو امیر اور غریب کے درمیان ہے کم کرنے میں ناکام نظر آتی ہیں۔ امراء جس طرح کی نمود و نمائش کرتے ہیں اور ان کے اس اسراف سے اور ان کی اس نمود و نمائش سے غرباء کے دل پر کیا بیتتی ہے، یہ خود ایک موضوع ہے۔ امراء کی نمود و نمائش اور اسراف ان کی شادیوں پر، ان کی پارٹیوں میں اور ان کے فنکشنز پہ ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک اندھے آدمی کو بھی یہ بات، یا ایک ایسا آدمی جو آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتا، اگر اسے بھی بتا دیا جائے کہ اس طرح کیا گیا ہے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ نمود و نمائش اور اسراف ہے۔ ابھی مکیش امبانی ایک بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، جس کے متعلق اروندھتی رائے کہتی ہے کہ انڈیا کے اندر 4 لوگ ہیں، 2 بیچتے ہیں، 2 خریدتے ہیں۔ ان 4 لوگوں میں سے ایک آدمی یہ ہے۔ مختلف شعبوں میں، مختلف جگہوں پہ اس کی انویسٹمنٹ ہے۔ اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، تو اس میں ابھی ایک گلوکارہ ہے ریحانہ، غالباً اس کو 172 کروڑ روپے، یعنی 1 ارب 72 کروڑ روپے جو ہیں اسے پرفارمنس کے لیے دیے گئے ہیں کہ وہ آئے گی اور اس شادی کے اندر اپنا گانا گائے گی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ 500 کے قریب جو ہیں وہ کھانے دیے جائیں گے وہاں لوگوں کو، اور کوئی کھانا دوسری دفعہ رپیٹ نہیں ہوگا۔ اور ایک عارضی، دنیا کا سب سے بڑا عارضی چڑیا گھر بنایا گیا ہے، وہ جنگل تھیم کے نام سے۔ وہاں پہ جو مہمانان گرامی ہوں گے ان کے، وہ اس تھیم کے مطابق لباس پہنیں گے، جنگل کے تھیم کے مطابق۔ تو وہاں مختلف تھیم ہیں، اس کے لیے لباس بھی فراہم کیے گئے ہیں، چارٹرڈ طیارے ہیں جو پوری دنیا سے ان کے مہمانوں کو لا رہے ہیں۔ پھر یہ صرف شادی نہیں ہے، یہاں پہ کچھ بزنس ڈیلز بھی ہوں گے، جیسے مائکروسافٹ کے جو بانی ہیں بل گیٹس وہ آ رہے ہیں، فیس بک کا بانی وہاں پہ آ رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی یہ پارٹیاں یا یہ تقریبات جو ہوتی ہیں وہاں پہ بزنس کی بھی بات ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس تقریب کے اندر انڈیا کے جو مشہور و معروف اداکار ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں، کھلاڑی شریک ہو رہے ہیں، سرمایہ دار شریک ہو رہے ہیں، حکومتی کارندے شریک ہو رہے ہیں۔ یہ تقریباً اربوں خربوں روپے کی وہ اس میں اسراف کیا گیا اس شادی کے اندر۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہی انڈیا ہے، یہاں پہ بامبے کے اندر کچھ لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں، وہ وہیں پیدا ہوتے ہیں، وہیں وہ جوان ہوتے ہیں، وہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں، وہیں وہ مر جاتے ہیں۔ ایک طرف فٹ پاتھ پہ پیدا ہو کے اور فٹ پاتھ پر مرنے کا عمل ہے، اور دوسری طرف اس بڑے لیول پہ جو ہے وہ تقریبات کے اندر جب پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تو ایک طرح کا گھٹیا پن نظر اس کے اندر آتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بہت اچھی بات ہے، اس سے فلاں ہوگا یا بزنس چلے گا، جی بزنس ڈیل بھی تو ہوں گی۔ ظاہر ہے وہ اس تقریب کے علاوہ بھی تو ہو سکتی تھی۔ بزنس ڈیل کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ شادیاں کریں اور شادیوں کی تقریبات کے اندر ہی یہ بزنس ڈیلیں ہوں۔ تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک عام آدمی میں اور ایک امیر آدمی کے اندر جو فرق ہے وہ بھیانک حد تک گھٹیا ہو چکا ہے، خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے اندر۔ اور پھر یہاں کا مزاج بھی یہ ہے کہ
اللہ تللوں کو اور اس چیزوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اب مختلف جگہ پہ جو ریلز بنتی ہیں وہ اس فیملی کی، امبانی فیملی کی، اس کو ایک اپریسیشن ملتی ہے، لوگ ویسا بننا چاہتے ہیں، اور اس بننے کے عمل کے اندر وہ ہر جائز ناجائز کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ کچھ سوشل ڈیموکریٹکلی کچھ اس طرح کا چیزیں لائی جائیں کہ امیر اور غریب کے درمیان جو اتنا بڑا تفاوت ہے نہ ہو، کہ ایک غریب آدمی جو ہے فٹ پاتھ پہ پیدا ہو بامبے کے اور وہیں پہ مر جائے، اور دوسری طرف ایک شادی پہ اتنے زیادہ اخراجات کیے جائیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب ان چیزوں کو کوئی نہ غلط کہتا ہے، تو اس کو غلط کہنے والے یہاں پہ مارکسسٹ ہوتے تھے، وہ بھی اب آہستہ آہستہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو اب پیسے کی اس دوڑ کو، اس نمود و نمائش کو ہر انسان جو ہے وہ زیادہ تر اس کو درستی سمجھتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے اس طرح کی نمود و نمائش کو پروپیگیٹ کرنا، اور پھر خاص طور پہ وہ اداکار جو اس میں شامل ہو رہے ہیں، ایک طرف غربت کا رونا روتے ہیں، اور دوسری طرف اتنی بڑی اسراف اور نمود و نمائش کی شادیوں میں وہ شریک بھی ہوتے ہیں، تو یوں نظر آتا ہے کہ وہ ایک بندر کی طرح ہیں، جو ان کو نچانے والا ہے وہ اصل سرمایہ دار ہے، جب وہ ان کو کال کرتا ہے تو یہ پہنچ جاتے ہیں، جب وہ ان کو کہتا ہے کہ یہاں بیٹھ جائیں تو وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا زبردست اتحاد ہے، آپ اگر دیکھیں، یعنی تاجر، فلم ایکٹرز اور کھلاڑی، تو ان کے تال میل سے یہ سارا نظام جو ہے وہ آگے چلتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میڈیا، تو امبانی کی میڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے، اخبار ہیں اس کے، ٹیلی ویژن کے اندر ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو اس طرح کی نمود و نمائش جو ہے اور اسراف اس درجے کا منفی اثرات جو ہے وہ انسانی ذہنوں پہ چھوڑتا ہے۔ تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ کے اندر، خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے اندر جو ہیں وہ حکومتیں کچھ ایسا پروگرام آگے لے کے بڑھیں کہ یہاں پہ عمرا اور غربا کے درمیان یہ جو بہت بڑا تفاوت نظر آتا ہے ہمیں ان کی زندگیوں کے اندر، وہ کم ہو سکے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ بہت شکریہ۔